دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر آفتاب رنجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان آن لائن۔ جیسا کہ ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور ایسا نازک موڑ جسے ہم کراس نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا محاصرے میں ہے، پاکستان کا آئین محاصرے میں ہے، پاکستان کا قانون محاصرے میں ہے، یعنی کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان کی عدلیہ محاصرے میں ہے کہ اس پر پریشر ڈالنے کے لیے اس پر ایک عالم حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور ہمارے آخری کار ہمارے جو آخر میں عوام ہیں وہ محاصرے میں ہیں۔ آج 14 مئی کو عدلیہ کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق آج الیکشن ہونے تھے پنجاب میں، وہ نہیں ہو سکے۔ تو جس ملک میں آئین اور قانون کی پابندی ہی نہ ہو، اس ملک کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ریپبلک ہے؟ وہ ڈیموکریٹک ریپبلک ہے؟ وہ بنانا ریپبلک ہے؟ وہ کیا ریپبلک ہے؟ وہ ایک ملک ہے بھی کہ نہیں؟ یہ کیا 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 ہوتا جا رہا ہے اس ملک کو؟ اس ملک میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تو جس طریقے سے یہ ملک چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس طرح تو معاف کرنا پرچون کی دکان بھی نہیں چلائی جا سکتی کہ آپ کا پورا قانون، آپ کا میڈیا، آپ کا قانون، آپ کا آئین، آپ کی ہر چیز شخصیات کے گرد گھومتی ہے۔ ایک شخص نے کہہ دیا یہ ہوگا تو ہو جائے گا، اس نے کہا نہیں تو نہیں ہے۔ یعنی یہ تو مغلیہ دور سے بھی ہم گر گئے ہیں، جو مطلق العنان بادشاہتیں ہوتی تھی کہ بادشاہ کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو قانون کا درجہ رکھتا تھا، ہم تو اس سے بھی گر گئے۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان آزاد ہو گیا، لیکن جو ایسٹ انڈیا کمپنی 18ویں صدی میں آئی تھی، اس کا تسلسل، اس کا مائنڈ سیٹ اب بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں جو ہم میں سے وہاں پہ جاتے ہیں اور زومبیز بن جاتے ہیں، اور باہر نکلتے ہیں اور دوبارہ انسان بن جاتے ہیں۔ عجیب سائنس ہے یہ عجیب جادو ہے، سائنس ہے، یہ جادو ہے، یہ کیا چیز ہے کہ ہم میں سے لوگ، ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی نوجوان جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ انسان ہوتے ہیں، جاتے ہی زومبیز بن جاتے ہیں، اور جیسے زومبیز میں نہیں، ایک اس کو کاٹ دیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں، باہر آتے ہیں تو وہ انسان بن جاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرنا شروع ہوئی۔ اب کیا ہوا پاکستان کے ساتھ؟ کیا حادثہ ہوا؟ بلکہ حادثات ہوئے کہ یہ ملک جو کہ جمہوری عمل کے نتیجے میں ماض وجود میں آیا، لیکن اس ملک کی بدقسمتی کے جمہوریت کی ہر آواز کو دبایا گیا۔ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح کی آواز کو دبایا گیا کہ انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور جس طریقے سے ایوب خان نے وہ الیکشن جیتا وہ سب کو پتہ ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فاطمہ جناح کی جو مادر ملت کہلاتی تھی، ان کی اس قدر تذلیل کی گئی، اور آخر میں ان کی جو ڈیتھ ہے وہ بھی بڑی سسپیشیس سرکمسٹانسز میں۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی آواز کو دبایا گیا، بلکہ ان پر غداری کا الزام لگایا گیا۔ اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان اٹھے حقوق کے نام پر، اور ایک جمہوری عمل کے نتیجے میں وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور جیت گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو حکومت دے دی جاتی، چلے ٹھیک ہے جی، قومی اسمبلی کا اجلاس میں ان کو حکومت دے دی جاتی، جو بھی پارلیمنٹری لیڈر بنتا ہے یا جس کو بھی وہ اس وقت ہوتا ہے، لیکن بجائے اس کے اس کو حکومت دی جاتی، بجائے اس کے کہ بنگالیوں کو قومی دھارے میں لایا جاتا،
ان کے خلاف آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا گیا۔ راتوں رات ان کے انٹلیکچوئلز، ان کے رائٹرز، ان کے دانشور ان کو قتل کر دیا گیا، اور پھر ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی، اور اس کا انجام آپ کو پتہ ہے۔ مجھے پتہ ہے، میں اس وقت میں میٹرک کا طالب علم تھا، اور مجھے 3 دن بخار رہا ہے۔ جب ڈیپیکل فال آف ڈھاکہ کی جب خبر آئی ہے تو ہم میں سے ہر بندہ رو رہا تھا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے تھے بنگالی غدار ہیں، مجیب غدار ہے، اس کو گالیاں دے رہے تھے کہ مجیب غدار ہے، بنگالی غدار ہے، انہوں نے ہم سے غداری کی ہے۔ لیکن آج جب میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، شیخ مجیب کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، وہ کہتا ہے خدا کے لیے ملک ٹوٹ جائے گا، ایسا نہ کریں، جمہوریت کو موقع دیں، جمہوریت کو موقع دیں۔ اس کے بعد بٹو ایک پاپولر لیڈر، گو کہ اس سے بھی وہ بھی ایک ڈکٹیٹر تھا، پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ کا وہ مائنڈ سیٹ تھا اس کا، لیکن پھر بھی اس کی کوئی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنے زمانے کا پاپولر لیڈر تھا۔ اس کو قتل کر دیا گیا، جوڈیشل مرڈر ہوا اس کا۔ تو ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ہم نے کون سی ترقی کر لی؟ ہم سے کون سا بڑا مارکا مار لیا اس کو مار کر؟ ہمیں نقصان ہوا۔ آفٹر آل اگر آپ دیکھیں، حیثیت مجموعی پاکستان کا وقار بلند نہیں ہوا، بلکہ پاکستان کو نقصان ہوا۔ اس کے بعد جو ایک کامیڈی سرکس شروع ہوئی بے نظیر اور نواز شریف کے درمیان، اس میں بھی جو ایک مائنڈ سیٹ تھا، جو پتلی تماشا کرتا تھا، یہ دونوں پتلیاں اس کے ہاتھ میں کھیلتی تھی۔ آخر یہ جو کھیل ہے بے نظیر کی موت کے ساتھ ہی ختم ہوا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اب عمران خان امید کی آخری کرن ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ جو 18ویں صدی کا مائنڈ سیٹ ہے، اس کے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ 2300 سال بعد دنیا چینج ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، لیکن آج تک وہی مائنڈ سیٹ ہے 18ویں صدی کا۔ وہ نہ اقتدار چھوڑنے پر تیار ہے، نہ اپنا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے پر تیار ہے، اور نہ وہ جو حالات حاضرہ کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس میجک وینٹ ہے، میرے پاس ایک پاور وینٹ ہے، میرے پاس ایک چھڑی ہے، میرے پاس جادو کی چھڑی ہے، میں اس سے ہر ایک چیز کو ٹھیک کر دوں۔ پاکستانی عوام محاصرے میں ہے، پاکستانی عدلیہ محاصرے میں ہے، پاکستان کا قانون محاصرے میں ہے، پاکستان کا آئین محاصرے میں ہے، پاکستان کے عوام اور میڈیا محاصرے میں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتری کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔